اللہ نے کہا ہے کہ تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو نہیں کرتے، تو مسلمان ہونے کے باوجود اسے جھوٹ کی سند کیوں لگائی جا رہی ہے؟ مسلمان ہونے کی حیثیت سے یہ جھوٹ نہیں ہے، کیونکہ وہ مسلمان نہیں ہے۔ جھوٹا آدمی جو ہے اس نے اپنے جھوٹ کو چھپانے کے لیے کلمہ پڑھ لیا ہے، اتنی سی بات ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ایک جھوٹا پیر بھی ہوتا ہے اور ایک سچا پیر بھی ہوتا ہے۔ ایک بات تو ثابت ہو گئی ہے کہ پیر کا لباس جھوٹے آدمی کو راس آتا ہے، لباس یہی اچھا ہے اور سند ہے۔ جھوٹے کو اس بات کا پتہ ہے کہ میں اسی لباس میں سچا سمجھا جاؤں گا، لہذا لباس وہی سچا ہے جو جھوٹا اختیار کر جائے، دین وہی سچا ہے جو جھوٹا اختیار کر جائے، کیونکہ جھوٹا کہتا ہے کہ میرا کاروبار اسی دین میں چلے گا، یعنی کہ یہ اتنا سچا دین ہے کہ اس کا جھوٹ بھی اس میں چل جائے گا، اس لیے دین یہی سچا ہے۔ اب اس میں سچا آدمی چاہیے۔ اگر شہر میں 2 سچے آدمی ہو جائیں تو یہ شہر کے لیے کافی ہے۔ آپ اپنے آپ کو اللہ کے آگے پیش کرو کہ یا اللہ ہمیں اس دین میں سچا آدمی بنا دے، ہم منشائے دین کے مطابق زندگی بسر کریں۔ مگر آپ کو تو جب بھی موقع ملے گا آپ کے ہاتھ دنیا کی طرف لپکیں گے، اس لیے ایسا نہ ہو کہ پھر جان نکلنی مشکل ہو جائے۔ جس کی آرزو دنیا ہو اس کی جان نکلنا مشکل ہو جاتی ہے، بڑی مشکل ہو جاتی ہے۔ میں نے ایک کہانی پہلے بھی سنائی تھی، پھر سن لو۔ ایک بادشاہ تھا، بڑا امیر تھا، جب مرنے لگا تو کوما آ گیا، سکتے کا عالم تھا۔ 10 دن، 20 دن، حتیٰ کہ 40 دن ہو گئے، بادشاہ دقت میں تھا، جان اٹکی ہوئی تھی۔ سورہ یاسین لوگ پڑھتے رہے مگر جان نہ گئی۔ اس وقت ایک بزرگ تھے، ان کے پاس لوگ گئے کہ بادشاہ سلامت کی جان نہیں نکل رہی ہے، بڑی سخت تکلیف میں ہے، کوئی دعا کریں تاکہ آسانی ہو جائے۔ انہوں نے کہا کہ اس کو وہ خزانہ دکھاؤ جو یہ 17 حملوں کے دوران ہندوستان سے لایا ہے۔ ان لوگوں نے سارا خزانہ اس کے سامنے رکھا۔ بادشاہ نے دیکھا تو اس کا ہارٹ فیل ہو گیا اور وہ مر گیا، جان نکل گئی۔ مطلب یہ کہ دنیا دار کی موت حسرت بن کے کھڑی رہتی ہے، جب تک اسے یہ صدمہ نہ ہو جائے کہ میں کیا کچھ چھوڑ کے جا رہا ہوں، تو وہ کب مرتا ہے؟ جب اسے صدمہ ہو جائے کہ میں یہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ایک آدمی مرنے لگا تو اس نے اسرائیل کو پہچان لیا۔ اس نے اسرائیل علیہ السلام کو کہا کہ یہ جو میری چیزیں ہیں یہ تو لے لے اور یہ میرے گھر والوں کو نہ دینا، کیونکہ اس نے سارا سامان گھر والوں سے چھپا کے رکھا تھا۔ پھر کہنے لگا کہ یا پھر یہ سامان ساتھ لے چلے۔ اسرائیل علیہ السلام نے کہا کہ وہاں سامان نہیں جاتا، تو اکیلا ہی جائے گا۔ پھر اس نے کہا کہ مجھے یہاں کچھ ضروری کام ہے، میں نے کچھ شیر بھی پالے ہوئے ہیں، کچھ بکریاں بھی پالی ہوئی ہیں، میرے جانے کے بعد شیر بکریاں کھا جائیں گے، اس کا کچھ علاج ہونا چاہیے۔ اسرائیل علیہ السلام نے کہا کہ شیر جانے اور بکریاں جانے اور مالک جانے تو چل، تو یہ تو بڑا مشکل ہے، ورنہ تکلیف دہ ہوتا ہے اس بات پہ کہ میرے بعد ان کا کیا بنے گا، حالانکہ اس کی موجودگی میں بھی ان کا کچھ نہیں بنا۔ بات تو اتنی ساری ہے کہ دنیا دار کی جان مشکل سے نکلتی ہے۔ جان نکلنے کا آسان نسخہ یہ ہے کہ اللہ کے فیصلے کی طرف رجوع کرو اور دین کو اپنی زندگی میں نافذ کرو۔ آپ کو یہ پیغام دے رہا ہوں کہ دین کے نام پر کوئی ایسا کام کر ڈالو جو بے دین آدمی نہ کر سکے۔ سوچو کہ وہ کیا ہے، کوئی تو ایسا کام کر جاؤ، اور بغیر ایمان کے یہ کام ہو نہیں سکتا، تو ایسا کوئی کام کر جاؤ۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ بے دین آدمی ایک تو خیرات کو نہیں مانتا، وہ کہتا ہے کہ یہ میرے پیسے ہیں، میں کیوں دوں؟ تو خیرات ضرور دینا، صدقات دینا، زکوٰۃ دینا، اللہ کی راہ میں انفاق زر کرنا، عاقبت کا خیال کرنا، سادہ لو باپ کی بھی سچے دل سے عزت کرنا، کیونکہ وہ باپ ہے۔ یہ کام بے دین شخص نہیں کر سکے گا۔ آپ بزرگوں کا احترام کرنا، یہ کافروں کے پاس نہیں ہے۔ عاقبت کو ہر حال میں سامنے رکھنا، یہ کافروں کے پاس نہیں ہے۔ اپنے دل میں اللہ کی یاد رکھنا، رضا رکھنا، اور سب سے بڑی بات جو ہے وہ کافروں کے پاس نہیں ہے، بلکہ کئی مسلمانوں کے پاس بھی نہیں ہے، یعنی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاہنے والوں کو چاہنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والوں کو ماننا، یہ کافروں کے پاس نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی کی راہ پر چلائے۔ اپنا جائزہ لیا کرو اور بات کو سمجھا کرو۔ آمین یا رب العالمین۔